وہ بچہ جس کے باپ کو زہر دے کر مارا گیا، جسے اس کے اپنے قبیلے نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جسے دشمنوں نے صرف اس لیے قید کیا کہ وہ مستقبل میں خطرہ بن سکتا تھا، اور جو بڑا ہو کر لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بنا۔ سوال یہ نہیں کہ وہ عظیم تھا یا ظالم، اصل سوال یہ ہے کہ ایک انسان اس حد تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ آج ہم کسی ہیرو یا ویلن کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی کہانی سنا رہے ہیں جسے دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا اور اس کی پیدائش تقریباً 1162 میں منگولیا کے سرد اور ویران میدانوں میں ہوئی۔ یہ وہ خطہ تھا جہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، ہر قبیلہ خود قانون تھا اور طاقت ہی عزت کا معیار سمجھی جاتی تھی۔ یہاں کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور دشمنی نسلوں تک چلتی تھی۔ تیموجن نے آنکھ کھولی تو اس کے ارد گرد ایک ایسی دنیا تھی جہاں تلوار، بدلہ اور خوف روز مرہ کی حقیقت تھی۔ تیموجن کے والد یسوگے ایک درمیانے درجے کے قبائلی سردار تھے جن کا اثر و رسوخ محدود مگر قابل ذکر تھا۔ یسوگے نے تیموجن کی ماں ہولن کو مرکت قبیلے سے اغوا کر کے شادی کی تھی اور یہی عمل قبائلی دشمنی کی بنیاد بنا۔ منگول معاشرے میں اغوا کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر اس کا نتیجہ دشمنوں کی شکل میں نکلتا تھا، اور یہی دشمنی بعد میں تیموجن کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ جب تیموجن ابھی کم عمر ہی تھا، یسوگے ایک سفر کے دوران تاتار قبیلے کے علاقے میں گیا۔ تاتار یسوگے کے پرانے دشمن تھے، انہوں نے اسے پہچان لیا اور بدلے کے طور پر اسے دھوکے سے زہر دے دیا۔ چند دن کی شدید تکلیف کے بعد یسوگے مر گیا اور اس کے ساتھ ہی تیموجن کے خاندان سے وہ تحفظ بھی ختم ہو گیا جو ایک سردار کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یسوگے کی موت کے فوراً بعد وہی قبیلہ جو کل تک اس کے ساتھ کھڑا تھا، ہولن اور اس کے بچوں کو بوجھ سمجھنے لگا۔ منگول روایت کے مطابق عورت اور بچے قیادت کے اہل نہیں تھے، اس لیے قبیلے نے انہیں چھوڑ دیا۔ اب ہولن اپنے بچوں کے ساتھ سرد میدانوں میں تنہا رہ گئی۔ نہ خوراک تھی، نہ مدد، نہ کوئی پشت پناہی۔ زندگی صرف زندہ رہنے کی جدوجہد بن چکی تھی۔ ہولن جنگل سے جڑیں، گھاس اور جانوروں کا شکار کر کے بچوں کو پالتی رہی، اور اسی بھوک اور محرومی کے ماحول میں تیموجن کی سوچ سخت ہوتی چلی گئی۔ خوراک کی کمی نے گھر کے اندر بھی تناؤ پیدا کیا، خاص طور پر اس کے سوتیلے بھائی بیکتر کے ساتھ، جو زیادہ خوراک پر قبضہ کرتا تھا۔ یہ محض بھائیوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ بقا کی جنگ تھی، اور اسی جنگ میں تیموجن نے بیکتر کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل کسی بہادری کا کارنامہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ کچھ عرصے بعد تیموجن کو تائی چیود قبیلے نے گرفتار کر لیا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جو یسوگے کا پرانا دشمن تھا، اور تیموجن کو صرف اس لیے خطرہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک دن اپنے باپ کا بدلہ لے سکتا تھا۔ تائی چیود قبیلے نے اسے غلام بنانے کے لیے اس کے گلے میں لکڑی کا بھاری توق ڈال دیا اور لوگوں کے سامنے گھمایا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ یہ قید صرف سزا نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ طاقت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ ایک رات ایک ہمدرد نگہبان کی مدد سے تیموجن قید سے فرار ہو گیا۔ یہ فرار اتفاق نہیں تھا بلکہ اس کی ذہانت اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت کا نتیجہ تھا۔ اس تجربے کے بعد اس نے فوری بدلہ لینے کی بجائے یہ سیکھا کہ اصل طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ لوگوں کو ساتھ جوڑنے میں ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک بے سہارا بچہ آہستہ آہستہ ایک منصوبہ ساز انسان میں بدلنے لگا۔ قید سے فرار کے بعد تیموجن کے پاس نہ قبیلہ تھا، نہ طاقت، نہ کوئی محفوظ ٹھکانہ، مگر اس کے پاس ایک چیز ضرور تھی، اور وہ تھی حالات کو سمجھنے کی صلاحیت۔ اسی دور میں اس کی زندگی میں ایک پرانا تعلق دوبارہ ابھرا، اور وہ تھا جموکا۔ جموکا اور تیموجن بچپن میں خون کے بھائی بنے تھے، یعنی منگول روایت کے مطابق وہ ایک دوسرے سے وفاداری کا عہد کر چکے تھے، مگر وقت کے ساتھ دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو چکا تھا۔ جموکا ایک طاقتور اور اعلیٰ نسب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ پرانے قبائلی نظام پر یقین رکھتا تھا جہاں اقتدار صرف اشرافیہ کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس تیموجن نے غربت، بھوک اور دھوکے میں زندگی گزاری تھی، اس لیے وہ اس نظام کو ٹوٹا ہوا اور ظالمانہ سمجھتا تھا۔
وہ یہ ماننے لگا تھا کہ قیادت خون سے نہیں بلکہ قابلیت اور وفاداری سے ملنی چاہیے۔ یہی نظریاتی فرق بعد میں ان دونوں کو آمنے سامنے لے آیا۔ ابتدا میں جموکا نے تیموجن کی مدد ضرور کی کیونکہ وہ اسے بچپن کا ساتھی سمجھتا تھا، مگر جیسے جیسے تیموجن کے گرد عام لوگ، غلام اور کمزور قبائل جمع ہونے لگے، جموکا کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اس کی نظر میں تیموجن صرف ایک شخص نہیں بلکہ پورے قبائلی نظام کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ اسی لیے جموکا نے فیصلہ کیا کہ تیموجن کو روکا جائے اس سے پہلے کہ وہ بہت طاقتور ہو جائے۔ یہاں سے منگول میدانوں میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ جموکا نے اعلیٰ نسب قبائل کو اپنے ساتھ رکھا، جبکہ تیموجن کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے جو برسوں سے ظلم، طبقاتی نظام اور طاقتور سرداروں سے تنگ آ چکے تھے۔ تیموجن نے پہلی بار واضح کیا اس کی فوج میں عہدہ نسب سے نہیں بلکہ وفاداری اور صلاحیت سے ملے گا۔ یہی فیصلہ اس کی سب سے بڑی طاقت بھی بنا اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ ان جنگوں کے دوران تیموجن نے رحم اور بے رحمی دونوں کا استعمال کیا۔ جو قبیلے اس کے ساتھ شامل ہو گئے انہیں تحفظ اور عزت ملی، مگر جو اس کے خلاف گئے ان کے ساتھ سختی کی گئی۔ یہ سختی صرف بدلہ لینے کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک عملی پیغام تھا کہ مزاحمت کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ یہی حکمت عملی بعد میں اس کی فتوحات کی بنیاد بنی، مگر اسی وجہ سے اس پر ظلم اور قتل عام کے الزامات بھی لگے۔ جموکا اور تیموجن کے درمیان آخری تصادم فیصلہ کن ثابت ہوا۔ جموکا شکست کھا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ منگول روایات کے مطابق اسے خون بہائے بغیر قتل کیا گیا کیونکہ وہ ایک اعلیٰ نسب سردار تھا۔ تیموجن نے اس کے لیے معافی کا راستہ بھی کھلا رکھا تھا، مگر جموکا نے کسی دوسرے کے ماتحت جینا قبول نہ کیا۔ یہ لمحہ تیموجن کے لیے ذاتی نقصان بھی تھا اور سیاسی کامیابی بھی، کیونکہ اس کے بعد اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ جموکا کی موت کے بعد تیموجن نے یہ واضح کر دیا کہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک نیا نظام لانا چاہتا ہے۔ اس نے قبائل کو زبردستی نہیں بلکہ مفاد، خوف اور نظم کے ذریعے جوڑا۔ یہی سے وہ ایک عام سردار سے بڑھ کر منگول میدانوں کی سب سے طاقتور شخصیت بننے لگا۔ مگر اس طاقت کی بنیاد میں خون، خوف اور سخت فیصلے شامل تھے جن کے اثرات آنے والے برسوں میں پوری دنیا نے دیکھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں تیموجن نے خود کو صرف زندہ رہنے والا انسان نہیں بلکہ تاریخ بدلنے والا کردار سمجھنا شروع کیا، اور یہی سوچ آگے چل کر اسے وہ نام دلانے والی تھی جسے سن کر آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ جموکا کی شکست اور موت کے بعد منگول میدانوں میں عملی طور پر کوئی بڑی مزاحمت باقی نہیں رہی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تیموجن کی مشکلات ختم ہو گئی تھی۔ مختلف قبائل اب بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تھے کیونکہ صدیوں سے منگول معاشرہ خون، بدلے اور عارضی اتحاد پر قائم تھا۔ تیموجن نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ صرف جنگ جیت لینا کافی نہیں، اصل مسئلہ جنگ کے بعد لوگوں کو ایک نظام میں باندھنا ہے، ورنہ اقتدار عارضی ثابت ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے 1206 میں منگول قبائل کا ایک بڑا اجتماع بلایا گیا جسے کورلتی کہا جاتا تھا۔ اس اجتماع میں مختلف قبائل کے سردار، جنگجو اور با اثر لوگ جمع ہوئے۔ یہاں پہلی بار تیموجن کو باضابطہ طور پر تمام منگول قبائل کا حکمران تسلیم کیا گیا، اور اسی موقع پر اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب تھا ایسا حکمران جس کی طاقت آسمان کی طرح وسیع ہو۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی اعلان تھا کہ اب منگول قبائل ایک فرد کے تحت متحد ہو چکے ہیں۔ چنگیز خان نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے قبائلی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پرانے خاندانی رشتوں کی بنیاد پر عہدے دینا بند کر دیے اور اعلان کیا کہ فوج اور ریاست میں مقام صرف قابلیت اور وفاداری کی بنیاد پر ملے گا۔ یہ فیصلہ عام لوگوں کے لیے امید کی کرن تھا، مگر پرانے سرداروں کے لیے ایک خطرہ، کیونکہ اس سے ان کی موروثی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کئی سردار دل سے اس کے ساتھ نہیں تھے، مگر خوف کے باعث خاموش رہے۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو نئے انداز میں منظم کیا۔ اس نے فوج کو چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کیا تاکہ کنٹرول مضبوط رہے اور بغاوت کا امکان کم ہو جائے۔ اس نے سخت نظم و ضبط نافذ کیا، جہاں حکم عدولی کی سزا فوری اور سخت ہوتی تھی۔ یہ نظام فوج کو بے حد طاقتور بناتا گیا، مگر ساتھ ہی اس میں رحم کی گنجائش بھی کم ہوتی چلی گئی،
کیونکہ فرد کی اہمیت ریاست اور خان کے حکم کے سامنے ثانوی بن چکی تھی۔ اسی دور میں چنگیز خان نے ایک غیر تحریری قانون نافذ کیا جسے بعد میں یاسا کہا گیا۔ یاسا کا مقصد معاشرے میں نظم قائم رکھنا تھا، مگر اس کے قوانین بے حد سخت تھے۔ چوری، بغاوت اور نافرمانی کی سزا موت تک ہو سکتی تھی۔ مذہبی معاملات میں اس نے بظاہر رواداری اختیار کی تاکہ مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگ اس کے زیر اثر رہ سکیں، مگر سیاسی مخالفت کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس طرح چنگیز خان نے امن اور خوف کو ایک ساتھ استعمال کیا۔ چنگیز خان کی قیادت کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ اس نے تجارت اور قاصدوں کے نظام کو تحفظ دیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ سلطنت صرف تلوار سے نہیں چلتی بلکہ معلومات اور تجارت سے بھی مضبوط ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی موجود تھی کہ جو شہر یا قبیلہ مزاحمت کرتا اس کے لیے مکمل تباہی مقدر بنتی۔ اس حکمت عملی کا مقصد بغاوت کو جڑ سے ختم کرنا تھا، مگر اس کے نتیجے میں عام آبادی کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں چنگیز خان ایک اصلاح پسند رہنما اور ایک بے رحم فاتح دونوں صورتوں میں سامنے آتا ہے۔ اس نے ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو نظم دیا، مگر اس نظم کی قیمت خوف، قتل اور سخت سزاؤں کی صورت میں ادا کی گئی۔ اس کی سلطنت مضبوط ہو رہی تھی، مگر اس کے سائے تلے انسانیت کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی۔ چنگیز خان کی طاقت اور نظم و ضبط کی بنیاد پر منگول قبائل متحد ہو گئے تھے، اور اب اس کے لیے سب سے بڑا امتحان باہر کے علاقے تھے۔ اس نے سب سے پہلے شمالی چین کی چھوٹی ریاستوں کی طرف رخ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں طاقتور ریاستیں منگول علاقوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ ان جنگوں کا مقصد صرف زمین کا قبضہ نہیں بلکہ دشمن کی طاقت کو مکمل ختم کرنا بھی تھا۔ اس دوران چنگیز خان نے اسٹریٹجک منصوبہ بندی، جاسوسی اور خوف کا بھرپور استعمال کیا تاکہ دشمن کمزور ہو جائے اور مزاحمت کم سے کم ہو۔ فتوحات کے دوران چنگیز خان نے مختلف طریقے استعمال کیے۔ جہاں وہ فتح حاصل کر لیتا وہاں اس نے امن قائم کرنے کے لیے مقامی حکمرانوں کو اپنی زیر نگرانی چھوڑ دیا اور وفاداری کی شرط رکھی، لیکن جو ریاست یا قبیلہ مزاحمت کرتا اس کے لیے سخت اقدامات کیے جاتے۔ مثال کے طور پر شمالی چین کی ایک ریاست میں مزاحمت کرنے والے شہر کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا، اس کے شہریوں پر سخت سزا نافذ کی گئی اور باقی رہنے والوں کو غلام بنا کر منگول سلطنت میں شامل کر دیا گیا۔ یہ عمل لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھا اور دشمن کے دل میں دہشت پیدا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے فتوحات کے دوران ایک نیا اصول بھی قائم کیا جسے بعد میں تاریخ میں اس کی حکمت کا ثبوت مانا گیا۔ اس نے فوج میں میرٹ سسٹم قائم کیا، یعنی ہر فوجی کا عہدہ اس کی قابلیت، وفاداری اور جرت کے حساب سے ہوتا، نہ کہ صرف نسب یا تعلق کی بنیاد پر۔ یہ فیصلہ نہ صرف منگول فوج کو مضبوط بناتا تھا بلکہ دشمن کے لیے بھی ایک غیر متوقع چال تھی، کیونکہ اب ٹیم کے اندر ہر فرد اپنا مقام بچانے کے لیے زیادہ محنت کرتا۔ ان فتوحات کے باوجود چنگیز خان کی جنگیں ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ دشمن اکثر قبیلے یا شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے اور نئے شہر میں جا کر پوزیشن سنبھال لیتے۔ یوں نئے علاقے کی جغرافیائی مشکلات بھی چیلنج بن جاتی تھی۔ اس نے ہر نئے علاقے کے لیے سپلائی لائنز، خفیہ جاسوس اور مقامی رہنماؤں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ یہ حکمت عملی نہ صرف اسے فتح دلاتی بلکہ مستقبل میں علاقے کی مکمل کنٹرول کی ضمانت بھی دیتی۔ فتوحات کا ایک اہم پہلو خوف کی نفسیات تھی۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ صرف جیت کافی نہیں، دشمن کے دل میں دہشت بھی پیدا کرنی چاہیے۔ اس نے ان جگہوں پر جہاں شدید مزاحمت کی گئی لوگوں کے سامنے مثال قائم کرنے کے لیے سخت سزائیں دیں۔ یہ عمل انسانی طور پر بے رحم لگتا ہے، لیکن اس کے ذریعے آنے والے قبیلے اور ریاستیں جلد تابع ہو گئی اور بڑی ہلاکتوں سے بچی۔ چنگیز خان کے دشمن صرف شہری نہیں تھے۔ بعض قبائل نے چھوٹے چھوٹے حملوں کے ذریعے اس کی فوج کو تھکانے کی کوشش کی، لیکن اس کی منظم فوج، سخت ڈسپلن اور ہر حالت میں منصوبہ بندی نے دشمن کی ہر چال ناکام کر دی۔ یہ وہی وقت تھا جب چنگیز خان نے یہ سیکھا کہ جنگ صرف تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی، خوف اور حکمت سے جیتی جاتی ہے۔ چنگیز خان کی فتوحات شمالی چین میں محدود نہیں رہی۔ اس نے سمجھا کہ اگر وہ واقعی منگول قبائل کے لیے ایک مضبوط سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج وسطی ایشیا کی ریاستیں تھیں، جن میں خوارزم سلطنت سب سے طاقتور اور خطرناک تھی۔
خرازم کی سلطنت ایک تجارتی مرکز تھی جس کی سرحدیں دریائے آمو سے لے کر بحیرہ کیسپیئن تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے پاس مضبوط فوج اور مضبوط قلعے تھے۔ چنگیز خان نے خرازم پر حملے کا منصوبہ احتیاط سے بنایا۔ سب سے پہلے اس نے قافلوں کے ذریعے تجارتی روابط قائم کیے تاکہ علاقے کی معاشی معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اس دوران خرازم کے حکمران نے تیموجن کے تجارتی نمائندوں کو دھوکہ دیا اور قتل کر دیا۔ یہ واقعہ چنگیز خان کے لیے ایک ذاتی اور سیاسی اعلان بن گیا، کیونکہ اس نے سمجھا کہ یہ حملہ نہ صرف تجارتی بلکہ سلطنتی دشمنی کی علامت بھی ہے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنی فوج کو منظم انداز میں خرازم کی طرف روانہ کیا۔ فوج کو چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ہر حصے کی نقل و حرکت کو قابو میں رکھا جا سکے اور دشمنوں کو الجھا دیا جائے۔ چنگیز خان نے دشمن کے قلعوں پر دھاوے کے لیے جدید حربے استعمال کیے، جیسا کہ دھماکہ خیز آلات، چھاپا مار یونٹ اور حملوں کی متوازی حکمت عملی۔ ہر شہر اور قلعے فتح کے بعد جہاں ممکن ہو مقامی حکمرانوں کو وفاداری کی شرط پر اپنی سلطنت میں شامل کیا گیا اور جہاں مزاحمت کی گئی وہاں سخت سزائیں دی گئیں تاکہ خوف کے ذریعے دیگر علاقوں کو سبق ملے۔ خرازم کی سلطنت پر حملے کے دوران کئی شہروں میں عام شہری بھی ہلاک ہوئے، کیونکہ چنگیز خان کی جنگی حکمت عملی میں شہری آبادی کو بھی میدان جنگ میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ بعض مقامات پر مذہبی آزادی اور تجارتی تحفظ برقرار رکھتا تاکہ مقامی لوگ اس کے زیر اقتدار سکونت اختیار کریں اور معیشت کو مستحکم رکھیں۔ یہ تضاد رحم اور سختی چنگیز خان کی قیادت کی پہچان بن گیا۔ اس دور میں چنگیز خان نے اپنی فوج میں مزید نظم و ضبط قائم کیا۔ ہر یونٹ کے کمانڈر کی ذاتی ذمہ داری تھی کہ فوج کے ہر رکن کی کارکردگی مکمل طور پر چیک ہو۔ اسی دوران وہ اس بات کو بھی یقینی بناتا رہا کہ وفاداری صرف لفظوں میں نہ ہو بلکہ ہر فرد اپنے فیصلے اور عمل سے ثابت کرے۔ یہی اصول بعد میں منگول سلطنت کو ایک نہایت مضبوط اور منظم طاقت میں بدلنے میں مددگار ثابت ہوا۔ فتوحات کے بعد چنگیز خان کی شہرت پورے وسطی ایشیا میں پھیل گئی۔ دشمن اسے صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک غیر متوقع حکمت عملی رکھنے والا سردار سمجھنے لگے۔ اس کی کامیابی کا راز صرف طاقت میں نہیں بلکہ منصوبہ بندی، خوف، منظم فوج اور دشمن کی کمزوریوں کو سمجھنے کی صلاحیت میں تھا۔ یہی وہ عناصر تھے جنہوں نے چنگیز خان کو ایک مقامی سردار سے عالمی فاتح بنا دیا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں اس کی سلطنت کی بنیاد پر قربان ہو چکی تھی۔ چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور خرازم کے علاقے فتح کرنے کے بعد اپنی نگاہیں مزید مغرب کی طرف مرکوز کی۔ اس وقت کے مغربی ایشیا میں مختلف سلطنتیں اور قبائل موجود تھے جو ایک دوسرے سے متصادم رہتے تھے، اور یہی موقع چنگیز خان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس نے اپنی فوج کو منظم انداز میں تقسیم کیا تاکہ دشمن ایک ساتھ نہ ہو اور ہر علاقے پر الگ حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔ چنگیز خان کی فوج میں ہر یونٹ کی کمان میں ایک ایسے کمانڈر کو رکھا گیا جو مکمل طور پر اس کا وفادار ہو اور ہر فیصلے کی جواب دہی لازمی تھی۔ اس نے یہ بھی یقینی بنایا کہ فوجی نہ صرف جنگ کے لیے بلکہ مقامی انتظام، خفیہ جاسوسی اور سپلائی کی حفاظت کے لیے بھی تربیت یافتہ ہوں۔ یہی منظم فوج چنگیز خان کی فتوحات کا سب سے بڑا راز بنی، کیونکہ دشمن اکثر انتشار اور انتشار زدہ فوج کی وجہ سے شکست کھاتا تھا۔ مغربی ایشیا میں پہنچنے کے بعد چنگیز خان نے سب سے پہلے خوارزم کی باقیات اور چھوٹے قبائل پر کنٹرول قائم کیا۔ جہاں ممکن ہوا اس نے مقامی حکمرانوں کو اپنی وفاداری کی شرط پر برقرار رکھا تاکہ انتظامی کام جاری رہے اور معیشت پر اثر نہ پڑے، مگر جو ریاست یا قبیلہ مزاحمت کرتا اس کے لیے سخت سزا کا نظام نافذ کیا گیا۔ بعض شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور بقا پانے والے لوگوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اس سے نہ صرف دشمن کے دل میں دہشت پیدا ہوئی بلکہ باقی قبائل نے بھی جلدی تابع ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنگیز خان کی فتوحات میں مغربی یورپ کی کچھ ریاستیں بھی شامل تھیں جہاں وہ براہ راست نہیں گیا، مگر اس کی فوجیں مغربی قبائل کے خلاف روانہ کی گئی۔ اس نے راستوں اور اہم تجارتی شہروں پر کنٹرول حاصل کیا تاکہ دشمن کی معیشت کمزور ہو اور اس کے تجارتی روابط ختم ہو۔ اس نے یہ بھی سمجھا کہ جنگ صرف زمین فتح کرنے کا نام نہیں بلکہ دشمن کی طاقت،
وسائل اور اتحاد کو کمزور کرنا بھی فتوحات میں شامل ہے۔ فتوحات کے دوران چنگیز خان نے ہمیشہ ایک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، جہاں ایک طرف خوف اور سختی کی حکمت عملی نافذ کی گئی، وہیں دوسری طرف تجارتی تحفظ، مذہبی رواداری اور مقامی نظم و ضبط بھی قائم رکھا گیا۔ لوگ اسے ایک عبقری حکمران بھی مانتے تھے اور ایک خوفناک فاتح بھی۔ مغربی ایشیا اور یورپ کی طرف چنگیز خان کی یہ مہم نہ صرف فوجی اور سیاسی لحاظ سے اہم تھی بلکہ اس کے عالمی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اس کی فتوحات نے تجارتی راستوں، ثقافتی تبادلوں اور سیاسی طاقت کے توازن کو بدل دیا، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی موجود تھی کہ لاکھوں انسان اس کے راستے میں قربان ہو گئے، اور اس کا خوف دنیا کے مختلف حصوں میں آج بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ چنگیز خان کی زندگی کا اختتام تقریباً 1227 میں ہوا۔ اس وفات کے وقت وہ ایک وسیع سلطنت کے حکمران تھے، جس کی سرحدیں دریائے یلو کے مشرقی کنارے سے لے کر وسطی یورپ اور خلیجی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی موت قدرتی وجوہات، بیماری اور عمر رسیدگی کے باعث ہوئی، اور تاریخی ریکارڈ کے مطابق وہ کسی جنگ یا قتل کے نتیجے میں نہیں مارے گئے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد سلطنت کے انتظام کا مسئلہ سامنے آیا، کیونکہ ان کے بیٹے اور قریبی رشتہ دار مختلف علاقوں پر حکمرانی کرنے کے اہل تھے۔ اس نے اپنی ریاست کو بڑے حصوں میں تقسیم کیا تاکہ ہر بیٹے اور قریبی کمانڈر کو مخصوص علاقے میں اختیار حاصل ہو، مگر اس کے ساتھ مرکزی کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ تقسیم مستقبل میں منگول سلطنت کے کچھ حصوں میں طاقت کے لیے داخلی کشمکش کا سبب بنی، مگر ابتدائی سالوں میں یہ تقسیم حکمت عملی کے تحت کامیاب رہی۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد ان کے وارثوں نے ان کی فتوحات کو جاری رکھا۔ اس کے بیٹے اور پوتے مزید مغربی ایشیا، مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا میں فوجی مہارت چلانے لگے، اور یورپی اور ایشیائی خطوں میں منگولوں کا خوف قائم رہا۔ ان کی قیادت میں منگول سلطنت نے تجارتی راستوں، شہروں اور قبیلوں پر کنٹرول برقرار رکھا، اور اس کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ چنگیز خان کی سب سے بڑی میراث اس کا نظام فوج، منصوبہ بندی اور بین الاقوامی حکمت عملی تھی۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک منظم فوج اور طاقتور قیادت کس طرح بکھرے ہوئے علاقوں کو متحد کر سکتی ہے، مگر دوسری جانب اس کے خوفناک اقدامات اور لاکھوں جانوں کے ضیاع کی وجہ سے اس کا نام انسانی تاریخ میں ایک تنازع کے طور پر بھی یاد رکھا گیا۔ چنگیز خان کی فتوحات نے عالمی سیاست، تجارتی روابط اور ثقافتی تبادلوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس نے سلطنت کے معیار کو تبدیل کیا، جہاں طاقت، خوف اور حکمت کے امتزاج نے عالمی سطح پر اثر ڈالنے والی ریاستیں قائم کی۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی برقرار رہی کہ ہر فتح کے پیچھے انسانی قربانی چھپی ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی چنگیز خان کی مکمل کہانی۔ ایک انسان جس نے غربت، سازش اور خطرے کے ماحول میں پیدا ہو کر دنیا کی سب سے وسیع سلطنت کی بنیاد رکھی، مگر جس کے راستے میں خوف، خون اور سخت فیصلے لازمی تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور ہمارے چینل اسرار ماضی کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کون سی تاریخی شخصیات پر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔